ایک درود ایسا تلاوت فرمائیے کہ طبیعت مائل کو گفتگو ہو جائے. بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں جانتا ہوں کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک درود ایسا تلاوت فرمائیے کہ دلوں میں ٹھنڈک محسوس ہو مولا کی. بلند ترین صلوات پڑھ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وہو رب العالمین المترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات بر محمد و اہل بیت عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اکرام، جتنے بھی مانوس اور غیر مانوس چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں. حضرات گرامی سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن حکیم کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہ آیت مبارکہ چونکہ اعلان عصمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس لیے آج کی گفتگو کا دائرہ یہ ہے کہ ایک معصوم کی ضرورت کیوں ہے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. ایک معصوم کی ضرورت کیوں ہے؟ خداوند عالم نے انبیاء کے بعد ائمہ کو صاحب عصمت کیوں پیدا کیا؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آیت بھیجتا ہے. توجہ ہے سارے صاحبان فکر. جب بھی خداوند عالم آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آیت بھیجتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا آیت تمہیں بھیجتا ہے؟ نہیں، آیت پہلے آتی ہے محمد مصطفیٰ پر. توجہ ہے؟ محمد مصطفیٰ تم سے بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے یہ حکم دیا. ایسا ہی ہے نا؟ تو جو آیت کو ادھر سے لے اس کا حافظہ اتنا طاقتور ہو کہ جو اس سے کہا گیا اسے ویسا یاد رکھے. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے. بھئی وہ ویسا یاد رکھے جیسا اسے کہا گیا، اور تمہیں منو ان ویسا بتائے جیسا اسے کہا گیا. یعنی ذرہ برابر کمی کجی نہ آئے. اس ذرہ برابر کمی کجی جس میں نہ رکھی ہو اسے معصوم کہہ دے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. جس میں ذرہ برابر کمی نہ رکھی ہو وہ پیغام کو لے اور تمہیں ویسا پہنچا. خدا کی قسم تم میری کجمج بیانیوں کو سننے کے عادی ہو، اس لیے ایک باریک نقطہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے سارے دوست تشریف فرمائے میرے سامنے. اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بھئی ذات احدیت نے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ احد ہے. بھئی توجہ. اپنے حبیب سے کہا کہہ دے اللہ ایک ہے، احد ہے. یعنی احد ایسا ایک ہوتا ہے جس کا نصف بھی نہ ہو. توجہ ہے یار سارے صاحبان. ایک وہ ہوتا ہے جس کا نصف ہو، اور احد وہ ہوتا ہے جس کا نصف بھی نہ ہو. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی. بلند ترین صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذاکر اہل بیت دلاور حسین صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں تو بہت زیادہ طوالت نہیں. آپ گفتگو میں یقیناً آپ سے یہ بھی مخاطب ہوں گے، تو بس میرے چند ایک معروضات جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ.
सलवात पढ़ लीजिए सारे अहबाब में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है सारे साहिबान फिक्र की, यानी जब वो पैगाम ले रहा हो तो वो मिन्नो अन तुम तक पहुंचा दे। ये है मासूम। तवज्जो, उसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, हबीब इनसे कह दे कि अल्लाह अहद है। तवज्जो रखना इस जुमले पे जो मैं कहने लगा हूं। भाई देखिए, अगर मैं अपने किसी खास आदमी से कहूं कि फलां शख्स से कह दो कि मैं मजलिस नहीं पढ़ सकता, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्या तवज्जो रखना, बड़ा बारीक सा नुक्ता है और तुम्हारे सामने रख रहा हूं मैं। कुल के मानी क्या है? कह दे। तवज्जो है, माशाल्लाह। कुल के मानी क्या है? कह दे। अगर मैं अपने किसी खास आदमी से कहूं भाई उन्हें कह दो कि मैं मजलिस नहीं पढ़ सकता, अच्छा जब वो जिसकी मजलिस नहीं पढ़नी जब उससे बात करेगा तो क्या कहेगा उससे? वो कहेगा कि भाई मौलाना कह रहे हैं कि मैं मजलिस नहीं पढ़ सकता। ये जो कह दो है ये तो मैंने सिर्फ उससे कहा था ताकि वो दूसरों को कह दे। अब उनसे वो इस तरह तो नहीं जाके कहेगा, मैंने उसे कहा था कह दो कि मैं मजलिस नहीं पढ़ सकता, अब जाके वो उन्हें ये तो नहीं कहेगा कह दो वो मजलिस नहीं पढ़ सकते। नहीं महसूस कर रहे आप अभी तक बात को? वो जाके ये तो नहीं कहेगा कि कह दो कि वो मजलिस नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ने कहा कह दे कि अल्लाह एक है। मोहम्मद अगर सिर्फ ये कह देते कि अल्लाह एक है तो काफी नहीं था, लेकिन कुरान में जो लफ्ज कुल है मोहम्मद ने वो भी वैसा बताया जो अल्लाह ने उसे वैसा कहा था। ऐसा अमीन रसूल है कि कुल को भी जाया नहीं जाने देता। तवज्जो है सारे साहिबान, ये मकाम इस्मत है। तवज्जो है भाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहला। अल्लाह कह रहा मेरा इरादा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ। अल्लाह कह रहा मेरा इरादा है। माशाअल्लाह। अच्छा किसी शख्स का नहीं, अल्लाह का इरादा है बेशक माशाल्लाह जी। कि अहले बैत को रिज्स अहले बैत से दूर रखे। अल्लाह का इरादा है। तवज्जो रखना मेरे दोस्तों, बस गुफ्तगू बहुत तवालत नहीं इख्तियार करेगी। अल्लाह का इरादा है कि रिज्स को अहले बैत से दूर रखे। बेशक। अच्छा सवाल करने वाले हमसे एक सवाल भी करते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैं जाकिर आगा दिलावर साहब को भी मुखातिब कर रहा हूँ। सवाल करने वाले सवाल करते हैं कि आप कहते हैं कि अली बादस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा बिला फज़ल है और अल्लाह ने उन्हें बनाया है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कहने लगे क्या अल्लाह का इरादा था कि अली खलीफा बिला फज़ल हो, तो क्या अल्लाह अपने इरादे में इतना कामिल भी नहीं है कि कोई और बन जाए? क्या कहना, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस सवाल की डेप्थ को महसूस कर रहे हैं आप? इस सवाल की गहराई को महसूस कर रहे हैं भाई? अब इसी तरह अल्लाह कह रहे हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, अल्लाह का इरादा है कि रिज्स को अहले बैत से दूर रखे। अल्लाह का इरादा था कि अली ही सबका मौला हो, तो कहने लगे अब अल्लाह अपने इरादे में इतना कामिल भी नहीं है कि वो किसी और को खलीफा बनने दे। तवज्जो रखना अपने जुमले पे भाई, क्या अल्लाह का इरादा नहीं है कि सारे नमाज पढ़े? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तवज्जो रखना, बस मैं मामला हल करने लगा हूँ। क्या अल्लाह का इरादा नहीं है कि सारे नमाज पढ़े? माशाल्लाह जी। तवज्जो है, क्या अल्लाह का इरादा नहीं है कि सारे रोजा रखें? माशाल्लाह है ना, ऐसा ही है ना? बेशक। यानी पता चला जब वो हिदायत कर रहा होता तो फिर जबरदस्ती नहीं करता। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो लेकिन सर पकड़कर सजदे में नहीं रखता। बात तो मैंने कह दी जो मैंने करनी थी। तवज्जो है सारे साहिबान फिक्र की। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, तवज्जो है, लेकिन सर पकड़कर सजदे में नहीं रखता। यानी अगर पढ़नी है तो अपनी चाहत से पढ़ो। अल्लाह 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 कुछ कहना चाह रहा हूं। अगर पढ़नी है तो अपनी चाहत से पढ़ो। देखो इरादे की दो किस्में हैं, मैं तुम्हें बता के तुमसे इजाजत लूंगा। भाई क्या इरादे की दो किस्में हैं अल्लाह की बारगाह। एक होता है इरादा तकवीनी, एक होता है इरादा तशरीई। तवज्जो, बस गुफ्तगू तमाम हो जाएगी, मुझे किसी खास मंजिल पे लाना है आपको। भाई देखिए अब ये इरादा तकवीनी क्या है? एक इरादा है कि अल्लाह कायनात बनाए, तो जब वो तकवीनियात में इरादा करेगा बस कुन कहेगा फौरन फयकून हो जाएगा। तवज्जो है। और जब तशरीआत में इरादा करेगा कि नमाज पढ़ो,
روزہ رکھو تو وہ چاہت پہ چھوڑ دے گا، ارادہ رکھتا ہے لیکن تمہاری چاہت پہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی جب کائنات تخلیق کرنے میں ارادہ کرتا ہے تو امر کرتا ہے، حکم کرتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. لیکن جو تشریعات میں ارادہ کرتا ہے، جب وہ حکم کرتا ہے تو تمہاری محبت پہ چھوڑتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو علی کی مولایت کا ارادہ کیا یہ کیا ہے؟ یہ تکوینیات میں ہے یا تشریعات میں ہے؟ توجہ بھئی، یہ ارادہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا سجدہ کر دے آدم کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ نے کہا سجدہ کر دے آدم کو. کہنے لگا نہیں کروں گا. توجہ، کہنے لگا اللہ نے کیا کہا؟ کہا نکل جا میری درگاہ سے. بے شک. اچھا، کسی کو سزا دینے سے پہلے پوچھ تو لینا چاہیے نا کہ بھئی اس کا قصور کیا ہے، وہ کیوں نہیں مان رہا. اللہ نے بھی پہلے پوچھ لیا شیطان سے. کہنے لگے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تمہیں منع کیا کہ اس کو سجدہ نہیں کرنا؟ تو اس نے اپنا لاجک پیش کیا. کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. اللہ نے اس کا لاجک سنا. آپ گندم کا ایک دانہ لیں اور آگ میں پھینک دیں، جل جائے گا نا. اچھا، وہی دانہ آپ لیں اور زمین میں پھینک دیں، مٹی میں پھینک دیں، نیا سٹا نکل آئے گا نا. اللہ کو اس کا لاجک پسند نہیں آیا، کہا نکل جا میری درگاہ سے. توجہ ہے، پہلے سن لیا پھر نکال دیا. اور اس کا لاجک کیا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. شیطان کا پہلا قصور یہ ہے کہ وہ تراب سے انکار کر رہا تھا. کیا کہنا. شیطان کا پہلا قصور یہ ہے کہ وہ تراب سے انکار کر رہا تھا. اب یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں تاریخوں میں تم نے خود دیکھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بھئی یہ اصول کہیں چھوڑا نہیں، نہ اللہ نے نہ محمد مصطفیٰ نے. جو تراب سے انکار کرتا ہے اسے اللہ اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے، اور جو ابھی تراب سے انکار کرتا ہے اسے محمد محفل سے اٹھا دیتا ہے. توجہ ہے سارے صاحبان فکر. پتہ کیسے چلے کہ علی کی مولایت کو کہاں رکھا؟ توجہ، کہا سجدہ کر، کہا نہیں کروں گا، کہا نکل جا میری درگاہ سے. فوراً سزا. آپ نے نماز نہیں پڑھی، اللہ سزا دے گا. آپ نے واجب چھوڑا، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا فوراً دے دے گا؟ نہیں، بروز حشر بات ہوگی. توجہ ہے سارے صاحبان فکر. بھئی حشر میں بات ہوگی. آپ نے روزہ نہیں رکھا تو کیا فوراً سزا دے دے گا؟ نہیں، حشر میں بات ہوگی. یعنی اگر ان اعمال میں سے کوئی رہ گیا تو فوراً سزا نہیں ہے، لیکن خالصتاً اگر اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑا جائے فوراً سزا. نکل جا میری درگاہ سے. یار توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی. فوراً سزا، نکل جا میری درگاہ سے. پتہ کیسے چلے کہ علی کی حیثیت کیا ہے؟ علی خلیفۃ اللہ بنا کیسے؟ جب علی کی مولایت کا انکار کیا. توجہ، حارث ابن نعمان فہری نے تو کیا کیا؟ اللہ نے آسمان سے پتھر بھیجا اور اس کے سر میں لگا، غرق ہو گیا. فوراً سزا. یار نہیں سمجھ رہا میری بات کو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی. کیا کہنا. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، انما یرید اللہ لیذھب، اللہ کا ارادہ. اور یہ جو انما ہے نا، انما جانتے ہیں آپ کلمہ حسر ہے. جس آیت کے آغاز میں لفظ انما لگ جائے اس کے تراجم کچھ یوں ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کلمہ حسر ہے. انما کے بعد جن شخصیات کا ذکر ہوتا ہے وہ ایک دائرے میں بند ہوتی ہے. توجہ رکھنا. بھائی ذات احدیت نے قرآن حکیم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس، کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، اور یہ بت پرستی جو ہے نا، یہ رجس ہے. توجہ رکھنا، یہ رجس ہے. اور سٹارٹ میں کیا لگایا؟ انما. اور اس کے بعد جتنی چیزیں ڈسکس ہوں گی اس حصار کے بعد اس کے معنی کیا ہے کہ رجس اور بھی چیزیں ہیں لیکن جیسی یہ ہیں ویسی کوئی نہیں. انما کا ترجمہ کر رہا ہوں، توجہ رکھنا. بھئی رچ چیزیں اور بھی ہیں لیکن
لیکن انما یعنی جیسی یہ ہے ویسی کوئی نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, علی ولی ہے, اور آغاز میں لگایا انما یعنی ولی اور بھی ہیں, جیسے یہ ہے ویسا کوئی نہیں. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی, جیسے یہ ہے ویسا کوئی نہیں. توجہ رکھنا. اب کہنے لگا انما یرید اللہ لیذھب, پاک اور بھی دنیا میں چیزیں ہوں گی, جیسے یہ ہے ویسا کوئی نہیں. توجہ میں جملے کے قریب آ گیا. ایک ایسی آیت جسے مسلمانوں نے اپنے گلے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بشر کی رٹ لگائی ہوئی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم. اور جہاں انما لگ جائے وہ اپنی ذات میں اکیلا ہوتا ہے. اللہ نے انما لگا کے بتایا محمد بشر ہو سکتا ہے لیکن اس جیسا کوئی اور بشر نہیں. جو ہے سارے صاحبان فکر کیا کہنا. بس ذاکر صاحب میرے دائیں طرف آ کے بیٹھ گئے اور مجھے 5 منٹ ہوئے تھے, تو اب میں بہت زیادہ ویٹ کروانے کا تو بالکل آدمی نہیں, ان چکروں میں تو کبھی جلسہ نہیں پڑا میں نے اسی لیے تو, لیکن بس 1-2 معروضات اور پھر آپ سے اجازت. ماشاءاللہ جی. دیکھیں آیت تطہیر کا اترنا, ایک بات اور یاد رکھنے کی, ایک سوال اور ہے. آیت جو اتری اللہ نے ان کی عصمت کا اعلان کیا. اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, کیا اعلان طہارت سے پہلے یہ پاک نہیں تھے؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کیا کہنا. توجہ ہے. ماشاءاللہ. جب یہ آیت اتری کیا اس سے پہلے یہ پاک نہیں تھے؟ کیا تھے نا. دیکھیے پاک ہونا اور ہوتا ہے, پاکیزگی کا اعلان کرنا اور ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد, حبیب ان سے کہہ دے اللہ احد ہے. کیا اس آیت آنے سے پہلے اللہ احد نہیں؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر. کیا ان کے آنے سے, بھائی اس آیت کے آنے سے پہلے اللہ ایک نہیں, ایک ہی ہے. اللہ کا ایک ہونا اور ہوتا ہے, اعلان توحید ہونا اور ہوتا ہے. توجہ ہے. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں, یہ آیت اس وقت اتری جب یہ 5 چادر کے نیچے آئے. بس آخری باتوں میں تصور کیجئے گا اسے, لیکن یہ ایک ایسا باریک نقطہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں رہ جائے. جب یہ 5 چادر کے نیچے آئے اور منزل کچھ ایسی عجیب ہے کہ آپ جانتے ہیں حدیث قصہ کے حوالے سے امام حسن تشریف لائے اور کہا کہ اماں مجھے اپنے نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تو بیوی نے کہا ہاں تمہارے نانا تشریف فرما ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے نبوت کی ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے. مجھے نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی, کہا ہاں بیٹا تشریف فرما ہے. اچھا گئے اور کہا نانا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں. تشریف لے گئے. امام حسین تشریف لائے, کہا اماں مجھے نانا رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی, کہا ہاں بیٹا تمہارے نانا تشریف فرما ہیں. حسین آئے, کہنے لگے نانا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں. اچھا پہلے اجازت لی نا, توجہ رکھنا, اجازت لی نا پہلے. اچھا یہ بچہ جو کہہ رہے مجھے اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں اور پھر چلے بھی گئے. اچھا یہی بچہ جب مسجد میں نمازیوں کو کراس کر کے جا کے پشت پہ بیٹھا تھا تب تو نہیں پوچھا کہ مجھے اجازت ہے کہ پشت پہ آ جاؤں. بھائی کوئی تو خاص بات ہوگی نا, توجہ رکھنا. جب نمازیوں کو کراس کیا, نماز میں تھے رسول خدا اور جا کے پشت پہ بیٹھ گیا, تب تو نہیں پوچھا کہ مجھے اجازت ہے کہ پشت پہ بیٹھ جاؤں. حالانکہ پشت پہ بیٹھنا بڑا کام ہے چادر کے نیچے آنے سے, تو یہ کیوں نہیں پوچھ رہا, ویسے پشت پہ بیٹھ گیا لیکن چادر کے نیچے آنے سے پہلے پوچھ رہا ہے کہ مجھے اجازت ہے. حسن کہہ رہے مجھے اجازت ہے کہ آ جاؤں, حسین کہہ رہے مجھے اجازت ہے کہ آ جاؤں. اندر تشریف لے گئے, آیت تطہیر اتر آئی. یعنی مورخ یاد رکھے, کل کو مورخ یہ نہ کہے کہ بچے تھے کھیلتے کھیلتے چادر اٹھائی اور چادر کے نیچے آئے. نہیں, کہا اجازت ہے کہ آ جائے, کہا آ جاؤ, تاکہ مورخ کو یاد رہے جیسی آیت محمد پہ آ رہی ہے ویسی حسنین پہ آ رہی ہے.
بس میرے دوست، آیت تب اتری جب پانچوں چادر کے نیچے آئے، اور یہ آیت اتری شہزادی کے گھر، ایسا ہی ہے نا، قصداً آخری ہوگا، ذرا اسے بھی محسوس کر لیجیے۔ رسول خدا دیگر ازواج کے گھر بھی تشریف لے کے جاتے تھے نا، ٹھیک ہے نا، جناب ام سلمہ کے ہاں کبھی تشریف لے کے جاتے ہیں، لیکن بی بی کا قول بھی ہے نا حدیث قصہ میں کہ ایک روز میرے بابا رسول اللہ تشریف لائے، ایسا ہی ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، ایک روز تشریف لائے۔ اچھا، جب چادر کے نیچے آگے آیت تطہیر اتر آئی، کس کے گھر اتری؟ سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر، یہ محسوس کرنے والی بات ہے۔ اچھا بھائی، اگر رسول خدا کسی زوجہ کے گھر ہوتے وہاں بھی تو اللہ اہتمام کر سکتا تھا نا کہ آیت اترے، محسوس کیجئے گا، بس آخری بات ہے بھائی، وہاں بھی کوئی اہتمام کر دیتا، وہ خداوند عالم ہے، جہاں چاہے قرآن کی آیت اتار دے، لیکن محمد مصطفیٰ تشریف لائے شہزادی کونین کے گھر، بیٹی چادر میں آئی، یعنی ازواج کے گھر چھوڑ کر آج بیٹی کے گھر آئے۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، ازواج کے گھر چھوڑ کے آج بیٹی کے گھر آئے، سب کو چادر کے نیچے لیا، آیت تطہیر اتری، تو میں کہوں یا رسول اللہ یہ آیت تو کسی اور کے گھر بھی آ سکتی ہے، یہ بیٹی کے گھر آج خصوصیت کے ساتھ کیوں اتری ہے؟ بھئی اہل بیت چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے، بیٹی آئی، داماد آیا، نواسے آئے، آیت اتر آئی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج خصوصی اہتمام کیوں ہے کہ شہزادی کے گھر آیت کیوں اتر رہی ہے، آپ کسی زوجہ کے گھر کیوں نہیں رکے؟ کہنے لگے کسی زوجہ کے گھر ہوتا تو لوگ اہل بیت میں کسی اور کو بھی داخل کرتے۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی، پہلے بھی بہت دائرہ کھلا کیا ہوا ہے لوگوں نے اہل بیت کا، پیغمبر نے اس دائرے کو مخصوص کیا، بیٹی کے گھر آئے، پھر کہہ رہا ہوں بیٹی کے گھر آئے، بیٹی کے گھر آئے، چونکہ بیٹی نواسوں اور داماد کو چادر کے نیچے لیا پھر آیت تطہیر اتری نا، اگر پیغمبر کی کوئی اور بیٹی بھی ہوتی اسے بھی آواز دیتے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا کہنا، توجہ ہے سارے صاحب، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ خاندان تطہیر جتنا فضائل میں بلند ہے اتنا مسائل میں بلند ہے۔ بس ایک جملہ، بہت زیادہ وقت لیا میں نے عملدار سلسلہ، اور پھر آپ سے مفصل خطاب مصائب کا بھی ہوگا ان کا، اور مجھے ایک جملہ کہنا ہے جناب مسلم بن عقیل کے لیے، اور آپ کے جملے شاید ان کی شہزادی کے لیے۔ بس وہ 18,000 نمازی جو کوفے میں جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا، جیسے جیسے نمازوں کے اوقات گزر رہے تھے وہ لوگ جا رہے تھے۔ فجر کے وقت تعداد کچھ اور تھی، ظہرین کے وقت تعداد کچھ اور تھی، اور جب مغرب کا وقت ہوا اور جناب مسلم نے نماز کو ختم کیا تو دیکھا کہ پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، تم نے ہائے کی گریا ہو گیا، بس مجھے ایک جملہ کہنا ہے، جب دیکھا نا کوئی نمازی نہیں ہے، جناب مسلم بن عقیل مسجد سے باہر آئے، رات کے اندھیرا چھانے کا انتظار کیا، اب کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم بن عقیل نکلے۔ اب جملے پہ یقین کریں گے کہ جناب مسلم بن عقیل بھوک میں بھی تھے، پیاس میں بھی تھے، اور آل محمد کی ہمیشہ تہذیب رہی ہے کہ امام حسین کی وہ اولاد جنہوں نے پیاس کاٹی ہے انہوں نے پانی کا مطالبہ تو کیا ہے لیکن کبھی کھانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن وہ جناب مسلم بن عقیل ایک گھر کے قریب آئے، دق الباب کیا، ایک عورت باہر آئی، اس کا نام ہے طوع۔ یہ آل محمد کے ساتھ جڑ جانے کا شرف ہے کہ آج میں منبر حسین سے اس عورت کا نام لے رہا ہوں۔ طوع نے دیکھا، کہا کون ہے؟ کہا میں ایک پردیسی ہوں۔ کہا دیکھو حالات اچھے نہیں ہیں کوفے کے۔ حالات کیوں اچھے نہیں؟ کہنے لگی
کہ یہاں حسین کا ایک سفیر آیا ہوا ہے اور پوری فوجیں اس کی جان کے در پہ ہے، تو تم پردیسی واپس چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ اس پردیسی نے کہا ہاں میں وہی مسلم ہوں جو حسین کا سفیر ہوں۔ چاہنے والی تھی امام حسین کی، اندر آنے کو کہا، بس اختصار کے ساتھ اس بی بی نے جناب مسلم کے سامنے کھانا بھی رکھا، پانی بھی رکھا، بس ایک جملہ برداشت کیجئے گا، جناب مسلم نے کھانے کا ایک نوالہ لیا، جب منہ کی طرف بڑھایا نا تو اس کھانے کے نوالے کو وہاں روک لیا۔ جب روک لیا نا جناب مسلم بن عقیل نے تو اس عورت نے ایک غیرت مندانہ جملہ کہا، کہنے کا میں بنی ہاشم کو جانتی ہوں، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن تو کیسا مرد ہے کہ موت کے خوف سے کھانا تک تیرے حلق سے نیچے نہیں جا رہا۔ اس نے کہا بڑھیا میں خوف زدہ نہیں ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے حسین کو خط لکھ ڈالا ہے کہ اپنی مستورات کو لے کے آ جاؤ، کوفے کے حالات تمہارے لیے بڑے سازگار ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ میرا مولا اپنی بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ نکل چکا ہوگا، میرا مولا مستورات کے ساتھ نکل چکا ہوگا۔ اور دوسرا جملہ یہ کہا میں یہ بھی سوچ رہا ہوں جب میں گھر سے چلا تھا تو میرے چاند جیسے دو بیٹے میرے ساتھ۔ اجرک باللہ، بس آخری جملہ، بس سپاہی آئے، جناب مسلم قید ہوئے، دیر تک لڑے، لیکن جب گرفتار کر لیے گئے دارالامارہ کی چھت پہ لے جائے گئے۔ ایک مرتبہ جب یہ منظر تھا نا کہ وہ سر قلم کرتے جناب مسلم بن عقیل کا، یہ منظر جب آیا نا سامنے تو حسین کرسی سے اٹھے، حسین موجود تو نہیں ہے نا وہاں، لیکن کرسی سے اٹھ کے ایک دفعہ کوفے کی طرف نظر کی، پھر کرسی پہ بیٹھے، پھر کوفے کی طرف نظر کی، پھر کرسی پہ بیٹھے، قریب جناب عباس بیٹھے تھے، کہا مولا آپ پریشان کیوں ہیں، بس مجھے وجہ بتا دیجئے۔ کہا تجھے واسطہ ہے اپنی اماں کا، مجھے وجہ بتا دے۔ کہا ہمارا مسلم شہید کیا جا رہا ہے۔ کہا پھر ایک کام کیجئے، مجھے وہ آخری منظر تو دکھلا دیجئے کہ جب مسلم کا سر قلم کیا جا رہا ہے۔ جناب عباس کو جب وہ منظر دکھایا گیا، ایک مرتبہ تڑپے کہا ہے صاحب اجاز امام اب مجھے اجازت دے دے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ کہا عباس کیا کرے گا، جا کے لڑے گا، کیا بدلہ لے گا؟ کہا نہیں مولا، اگر یہ اجازت نہیں ہے تو اتنی تو اجازت دے دے کہ دارالامارہ کی چھت کے نیچے جاؤں اور مسلم کا سر زمین پہ نہ گرنے دوں۔ حسین نے کہا سر کی طرف مت دیکھ، ایک دفعہ نیچے بھی تو دیکھ، میری اماں مسلم کا سر لینے کے لیے۔ لعنت اللہ علی الاداء